جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک سمجھ لینا کہ ابھی نماز نہیں بنی ہے. نماز غذا کا کام دینے لگے کہ نماز سے پیٹ بھرے، نماز سے کہ جو بات جو حال پیش آئے وہ سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ کرے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ صحیح روایت میں ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. اللہ مجھے معاف فرمائے. ائمہ اکرام بھی آج کل مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں کرتے. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اماموں کا مسجد میں نماز پڑھانا نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ سارے مقتدیوں کو صحیح نماز کی تعلیم دینے کے لیے ہے. کتاب کی نماز سے مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ امام کی نماز سے مقتدی کی نماز صحیح ہوگی. مقتدی کو صحیح نماز کا علم امام کی نماز سے ہوگا، نہ کہ کتاب کی نماز سے. کہ لئے کتابیں چھپی ہوئی ہیں پڑھ لو، نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو 100% لوگوں کے اعمال درست ہوتے. بالکل نہیں. امت نے بڑی غلطی کی ہے کہ عمل کے ٹھیک ہونے کو صرف کتاب پر ڈال دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معلم ہیں. آپ نے اپنے مسجد میں آنے والے کی نماز کو خود دیکھا اور بار بار حکم لگایا جا نماز پڑھ تجھے نماز نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ تجھے نماز نہیں پڑھی. نماز میں رکوع سجدے نہیں چھوڑے تھے، قیام اور جو ہے قاعدہ نہیں چھوڑا تھا. صرف اتنی غلطی کی تھی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا نہیں رہا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھ سکا. اسی لیے حضرت عائشہ، حضرت معاذ بن جبل اور متعدد صحابہ کا اور بہت سے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کیونکہ جتنا نقصان اسباب کا ہوتا ہے، جتنے کارخانے بند ہوتے ہیں، جتنی دکانیں چل چل کر کنگال ہو جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم سب سے بڑی بددعا نماز کی اسباب کو لگتی ہے. نماز تو خود کہہ رہی ہے کہ بددعا کرتی ہے نماز اس نمازی کے لیے جو اس کے رکوع سجدوں کو بگاڑ کر جاتا ہے. اور لوگ عام طور سے نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے کہ وہ گاہک دکان پر انتظار کر رہا ہے، مجھے فوراً جانا ہے، سنت چھوڑ کر جائے گا یہ بگاڑ کر جائے گا. یہ نماز بددعا کرے گی نمازی کے لیے. اسی طرح روایت میں ہے اے اللہ تو اس کو اس طرح برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باوجود نماز پڑھنے کے جو کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں وہ نماز کی بددعا سب سے پہلے کاروبار کو لگتی ہے. جو نماز کو چھوڑ ہی دے گا دکان کے لیے اس کی دکان کو تو کیا بددعا لگے گی نماز کی، جو نماز پڑھنے والے کی بددعا لگ رہی ہے دکان کو، کیونکہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی. جب اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو کیونکہ اسباب ساتھ نہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں، گھر کے تقاضے ساتھ نہیں، یہ موقع ہے بہترین موقع. یہاں اپنے آپ کو صحیح نماز کا عادی بناؤ. ائمہ اکرام کو چاہیے کہ اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کریں، کہ نماز کا حلقہ قائم کریں، نماز سکھلائیں، پھر نماز رکوع کرنا سکھلائیں، سجدہ دیکھیں. خود اپنی نماز سے ائمہ کو چاہیے خود اپنی نماز سے صحیح نماز پڑھ کر دکھلائیں، نماز صحیح پڑھائیں. وہ عوام کی مشغولی کی رعایت نہ کریں. آج کل یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے عام طور سے مسلمانوں میں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ کیونکہ پیچھے بھائی وہ ہیں، تاجر بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں اور مشغول لوگ بھی ہیں. جی ہاں، یہ بیچارے ایسے ناواقف اور علم سے ایسے پیدل نکلے کہ انہوں نے نمازوں میں مسنون قرات بھی چھوڑ دی جلدی کرنے کے لیے، رکوع سجدوں کا اطمینان چھوڑ دیا. کہتے ہیں من اما بقوم فلیخفف، نماز ہلکی پڑھانی چاہیے. انہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی نماز کے پڑھانے کا حکم کب دیا تھا؟ جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی تھی، سوا پارہ، ایک رکعت میں سوا پارہ، دوسری رکعت میں. یہ عشاء کی نماز تھی، تراویح نہیں تھی. عشاء کی نماز جو روزانہ ہوتی ہے صحابہ نے پڑھی
پھر خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو والتین والزیتون انا انزلنا والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشی یہ پڑھتے ہیں، اور معاذ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، تو چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ نماز یہ بھی قرات ہے یا یہ بھی قرات ہے، کہ کون سی نماز پڑھیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے معاذ اتنی لمبی نماز اگر تم پڑھاؤ گے تو لوگ نماز سے اکتا جائیں گے۔ آج کچھ سورہ بقرہ پڑھے گا تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی نماز ہلکی کرے، یہ تو نہیں کہ امامی رکوع سجدوں سے کھیلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، امام کی کوشش یہ نہیں رہی کہ مقتدی ایسی نماز پر آ جائیں، بلکہ مقتدی کی کوشش یہ ہے کہ امام ہماری چاہت کی نماز پڑھائے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، عوام میں نماز کا شوق نہیں۔ اگر کوئی اطمینان سے نماز پڑھاتا ہے تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یہ صحیح نہیں پڑھا رہا ہے، کیونکہ انہیں صحیح نماز کا خود علم نہیں ہے۔ مقتدی ناراض ہوتے امام سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تبلیغ میں نکلنا کوئی چلہ پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اسباب اپنے مشاغل سے نکلے اس لیے ہیں تاکہ مستقل عمل کے ماحول میں رہ کر عمل سے مناسبت پیدا کریں۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، سجدے میں سر رکھو اس یقین کے ساتھ کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ تم بیوی کے سر میں گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہو، کوئی آ جائے کتنی ناگواری ہوگی، کتنی ناگواری ہوگی کہ میں بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوں، سکون سے لیٹا تھا۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے کیسا غصہ آئے گا، کیسی ناگواری ہوگی، یہ کیا وقت ہے آنے کا، یہ کون آ گیا اس وقت۔ اگر سجدے میں یقین کرو کہ میرا سر اللہ کے قدموں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے تو جی چاہے گا اٹھانے کو، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے۔ خبر نہیں امام صاحب کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، اتنی دیر میں تو 2 سجدے ہو جاتے۔ نماز سے مناسبت نہیں رہی، نماز سے مناسبت ختم ہو گئی ہے۔ اس مناسبت کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ نکلو اپنے مشاغل سے، اپنے اسباب سے، اپنی کمائی کے نقشوں سے نکلو باہر نکل کر مشق کرو صحیح نماز کی۔ اس طرح لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ نفس کو کچلنا پڑے گا، اور نفس کے کچلنے کا سب سے زیادہ مؤثر عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، میں نے کل بھی کہا مشورے والوں سے، میں نے کبھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا سارا اجتماع گاہ رات کو فجر کی اذان سے گھنٹہ بھر پہلے ایسی ہو جیسا دیکھنے والے سمجھے شاید مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی، ایسے رات کو تہجد پڑھیں سب۔ ایسا تہجد کا منظر دیکھا، ہندا جیسی سنگ دل عورت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ اس منظر کو دیکھ کر ابو سفیان سے کہا ابو سفیان ایک طرف ہٹ جا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ رات کا صحابہ کی تہجد کا منظر جو میں نے دیکھا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ تھا اصل کام۔ یہ صحابہ اس طرح اپنے آپ کو خروج کے زمانے میں اس طرح مقام پر رہتے ہوئے تہائی رات مسجد کے لیے ایک حصہ مسجد کو دیتے تھے۔ وہاں یہ نہیں کہ مسجد میں تالا لگا تو نماز ہو چکی۔ خدا اس زمانے میں مسجد میں تالے لگتے اس لیے ہیں کہ مسلمان کو نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینے کا علم ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ اصل مسجد کا عمل تعلیم کے حلقے تھے، مسائل کا سیکھنا تھا، ایمان یقین کے حلقہ میں بیٹھنا تھا۔ اس درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو وعدوں کے یقین سے نماز پڑھتے تھے، مسائل کے دھیان سے نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز پر جہالت غالب ہے، اور اکثر وقت مسجد اکثر وقت بند رہتی ہے۔ اگر کوئی تقاضا پیش آ جائے، کوئی مسافر گزرنے لگے تو اسے مسجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی کہ وہ تالا بند ہے کہ نماز ہو چکی جاؤ۔ حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں نماز ہو چکے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز کے بعد پھیل جاؤ مسجد میں علم کے حلقوں میں۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اسے طلب علم مراد ہے، طلب رزق مراد نہیں ہے۔ میں تو اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کاش یہ ہمارے سال لگائے ہوئے بجائے اس کے کہ اگر کسی مدرسے میں تقرری ملے تو پڑھاویں، ورنہ تجارت کر لیں۔ کتنی نکمے پن کی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تم مسجدوں میں علم کے حلقے قائم کر لو، محلے کے لوگ آویں، تم سے مسائل پوچھیں، تم سے نماز سیکھیں، تم سے اپنے گھریلو مسائل آ کے تم سے پوچھیں۔
یوں دل چاہے کہ ہر مسجد مدرسہ بن جاوے، یہ دل چاہے ہر مسجد مدرسہ بن جاوے. اتنے علماء فارغین ہیں، اگر ہر عالم معلم بن جاوے تو امت سے جہالت ختم ہو جاوے. جیسے ہر مالدار زکوٰۃ دینے والا بن جاوے تو امت سے فقر ختم ہو جاوے. مگر یوں سوچتے ہیں کوئی ہم سے پڑھنے کے لیے آئے گا تو سوچ لیں گے، کوئی ہمیں پڑھانے کے لیے بلائے گا تو پڑھا دیں گے. حالانکہ یہ انبیاء کے وارث تھے، ان کے پاس علم اللہ کی طرف سے امت کی امانت ہے، اس امت تک پہنچانا علماء کے ذمہ ہے. یہ تو نہیں کوئی گاہک آئے گا تو دکان کھول لیں گے. تم دکان کھولو گے تو گاہک آئے گا. تم علم کا حلقہ قائم تو کرو مسجدوں میں. تم علم کا حلقہ قائم کر کے بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ نے جی کے لیے ہدایت مقدر کی ہے، اللہ انہیں بھیجیں گے تمہاری طرف. اس طرح مسجدوں میں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر رات کے قیام اور تہجد کا خوب اہتمام کیجو، خوب اہتمام کیجو. تہجد 1 سال صحابہ پر فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے تہجد کو نفل کیا ہے، ورنہ 1 سال تک صحابہ نے تہجد کی نماز بطور فرض کے ادا کی ہے، جس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کی جاتی ہے. 1 سال فرض رہی. جب صحابہ عادی ہو گئے اس کے، پھر اللہ نے اس کو نفل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہوتے تھے، صحابی نے اپنے چہرے کو دیکھ کر کہا آج تو آپ بڑے تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی. لیکن ہمارے کام کرنے والوں میں تہجد کا اہتمام نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہے. دیکھے لمبے مشورے ہو گئے، تہجد چھوٹ گئی، تھک گئے. بلکہ اب تو ایسے بے عقل لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا افضل ہے، یہ تو تہجد ہے، یہ تو نفل ہے. کیسی بے عقلی کی بات، کیسی بے عقلی کی بات ہے، کیسی بے عقلی کی سوچ ہے. حالانکہ وہ تہجد جس سے دعوت کی بات واضح ہو جاتی کہ قرآن کہتا ہے اقوم مقیلا، کہ رات کا قیام سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے. قرآن میں ہے اقوم مقیلا کہ رات کا قیام اور تہجد دعوت کی بات کو واضح کرا دے گا، صحیح بات دل میں ڈالے گا. اور یہ فرمایا آگے ان لگا فی النہار سبحا طویلا، کہ دن بھر دعوت کے کارناموں میں، دعوت کے تقاضوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں. اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے رات کا قیام. فرمایا اشد وطئا، کہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے. تو اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو اپنا معمول بنا لیں. اس میں رزق کی وسعتیں ہیں. تم جا کے اگر یہ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم رزق کی وسعتیں سود میں دیکھو گے، جھوٹ میں دیکھو گے. جا کے حکام سے اپنے لیے سود یا قرضے کے مطالبے کرو گے. اگر رات کے تہجد اور قیام سے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر اللہ سے کہ خزانہ تعلق قائم نہ کیا تو پھر تمہیں غیروں کی خوشامد کرنی پڑے گی حرام اسباب لینے کے لیے. اللہ کی خوشامد کرنی چھوڑ دو گے حلال اسباب لینے کے لیے. اپنے رخ کو بدلو، طبیعتوں کو بدلو، نکلو اس اسباب کی زنجیروں سے، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف. اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ. اس طرح ہمیں رات کے قیام کا اہتمام کرنا ہے. عمل کی قیمت دلوں میں اترے گی جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں. جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں گے تو پھر عمل کی حقیقت دلوں میں اترے گی. یہاں بازار میں جم کر بیٹھا ہوا ہے، آج ایک چیز خریدی، 4 مہینے کے بعد خریدے گا، کہے گا کہ کیوں 100 روپے بڑھ گئے، پچھلی دفعہ لی تھی 200 روپے کی تھی، اب 300 ہی کیوں دے رہے ہو. اسے 4 مہینے کے 200 روپے کی قیمت چیز کی یاد ہے، لیکن اسے ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کی حدیث یاد نہیں ہے. اس کو صبح کی تعلیم میں کی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں ہے کہ صبح تعلیم میں نماز سے متعلق کیا حدیث سنی تھی، اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم. بازار میں بیٹھتے ہیں چوکنا ہو کر، تعلیم کا میں بیٹھتے ہیں غافل ہو کر، نہیں معلوم. اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، صبح شام تعلیم کے حلقے ہیں، اور تعلیم کے حلقے ہی ایمان کے حلقے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. یہ تعلیم کا مقصد تھا. اس لیے جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل کریں گی. پہلا عمل
کتابی تعلیم جس میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے گی. صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم ہو. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے حلقے، اس کے بعد منتخب احادیث سے تعلیم. پھر 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں. 6 نمبر کا مذاکرہ ہمیشہ منتخب احادیث کی روشنی میں کرو، اس لیے کہ 6 نمبر سے متعلق حضرت نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی کام کے لیے، تاکہ امت سمجھے کہ یہ 6 نمبر کیا ہیں. یہ 6 نمبر کیا ہے؟ نمبر نہیں ہے، یہ صفات ہیں. ان صفات کی کمی کا احساس پیدا ہوگا جب ان 6 صفات کو ان احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کمال والی نماز کیا ہے؟ علم اور ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ان صفات کی حقیقت بتلائی ہے. ہم اگر ان صفات کو بیان کریں گے تو ہمارے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کا فکر پیدا ہوگا.